الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ میں آج آپ کو کسی طور پر بھی ان ساری احادیث کو یقیناً ان پہ گفتگو ہو چکی ہوگی، قرآن پاک کی آیات بشارتوں کی طرف لے کے نہیں جانا چاہتا۔ آج ذرا سا ہم تھوڑا سا جدید صورتحال کے حوالے سے پاکستان کو دیکھتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے اس معروضی، موضوعی، علاقائی اور تاریخی حوالے کے ساتھ یہ کیا عجیب و غریب سا فینومینن کہتے ہیں، وہ کیسے وجود میں آ گیا۔ اس لیے کہ میرے ملک کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ایک اکثریت ایسی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں علماء کرام بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین اپنی جگہ، لیکن ذرا سا آج کے حالات کے مطابق گفتگو کرو کہ ہم نے کیا سٹیپ لینا ہے۔ اس لیے میں خاص طور پہ، چونکہ یہ چیز ویڈیو پہ جاتی ہے تو خاص طور پہ میں وہ لباس بھی وہ پہن کے آیا ہوں تاکہ کم از کم وہ لوگ جن کو میرے لباس سے چڑ ہوتی ہے یا میرے نام سے نفرت ہوتی ہے، وہ کم از کم ایک لمحے کے لیے سنیں کہ میں بالکل ان سارے معاملات سے مختلف طرح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لمبی بات نہیں، وقت بہت کم ہے۔ حضرات گرامی، میرے سامنے ایک کتاب ہے جو میں آج ساتھ اٹھا کے لایا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے ویپنز آف ماس انسٹرکشن۔ صدام حسین جو تھا اس کے خلاف پوری دنیا اٹھی تھی کہ اس کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں، ایسے ہتھیار موجود ہیں جن سے وہ دنیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس شخص نے ایک کتاب لکھ کے اس دنیا کو ورطۂ حارت میں ڈال دیا تھا، آج سے کوئی 25-30 سال قبل، کہ اس دنیا کی سب سے بڑی تباہی جو آئی ہے، اس دنیا کو مکمل طور پہ جو تبدیل کیا گیا ہے وہ ماس انسٹرکشن سے تبدیل کیا گیا ہے۔ انسٹرکشن دو چیزوں سے بنتی ہے، ایک آپ کا نظام تعلیم اور دوسرا آپ کا میڈیا۔ ان دو چیزوں سے اس کائنات کو گزشتہ 2-3 سالوں سے تخلیق کیا گیا ہے اور ایک ڈھنگ پہ لایا گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے، 2 منٹ تاریخ کے جھروکوں سے آپ کو گزارنا چاہتا ہوں کہ اس 200 سال یا 250 سال سے پہلے یہ جو خطہ جس میں میں اور آپ موجود ہیں، یہ خطہ عمومی طور پر ہم اسے ساؤتھ ایشیا کے نقشے میں گنتے ہیں، جنوبی ایشیا کے نقشے میں۔ لیکن تاریخ بڑی ظالم چیز ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب بھی مگدھ کے اندر، پٹالیا پترا جس کو پٹنہ کہتے ہیں اس کے اندر، اور کسی طور پر چلوکا کے اندر، جو 3 بنیادی سینٹرز رہے ہیں جس پہ 250 سال، پوری 5000 سال کی تاریخ میں ہندوؤں کی مرکزی حکومت قائم ہوئی، پورے 5000 سال کی برصغیر پاک و ہند کی تاریخ، اور نزدیک کر لیں تو پورے 3000 سالوں کی تاریخ کے اندر ہندوؤں کی۔ اشوک کا نام میں یہاں نہیں رہتا کیونکہ اشوک بدھ تھا، اور اشوک اس وقت بدھ ہوا تھا جب اس نے کلنگا کی جنگ جیتی تھی، اور 10 لاکھ لوگ جو تھے اس کے سامنے لاشیں پکڑی بکھری ہوئی تھی، وہ رو پڑا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں آج سے ہندو توبہ کرتا ہوں۔ وہ بدھ ہو گیا تھا اور اس نے وہ تمام فوج جو ہے وہ ختم کر دی تھی، 40,000 رتھ ختم کر دیے تھے، 4.5 لاکھ فوج کو گھروں پہ بھیج دیا تھا، ہاتھی واتی سب، اور اس نے پھر وہ بدھ پریچنگ کے ساتھ وہ آگے چلا تھا۔ 250 سال کے اس اقتدار میں جب بھی خواہ وہاں پر گپتا حکمران تھے، خواہ وہاں موریزم حکمران تھے، یہ خطہ جس کو بشارتوں کی سرزمین یقیناً کہا ہوگا اور سید الانبیاء کی بشارتوں کی سرزمین ہے، یہ خطہ کبھی بھی اس مرکزی ہندو حکومت کے تحت 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہا۔ اللہ نے کارڈ آؤٹ کر کے علیحدہ کر دیا۔ اگر وہاں وہ تھے تو یہاں پارتھینز حکمران تھے، وہاں ہنز آ گئے تھے، یہاں سلوکس آ گیا تھا، اور لوگ حکمران ضرور رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس خطے کو کبھی بھی اس مین بر صغیر پاک و ہند کا حصہ نہیں ہونے دیا۔ پہلی دفعہ جب کبھی یہ پورا بر صغیر پاک و ہند ایک شخص کے زیر نگیں آیا ہے، وندھیا رینجز سے نیچے، وندھیا رینجز وہ ہیں
کہ جو آپ کے بھوپال کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جس کے نیچے کا علاقہ جو ہے انڈیا کا، وہ کبھی بھی یہاں کا نہ رہا، تو صرف اورنگزیب عالمگیر کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ پورے کے پورے نیچے سری لنکا کی اس ایڈمز برج سے لے کے وہ کابل اور قندھار تک اس کو حکمران تھا، صرف اس کو۔ اس کے بعد پھر انگریز کا زمانہ آتا ہے، وہ بہت تاریخ بدل گئی اس کے ساتھ۔ تو اس خطے کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی کسی ہندو نے حکمرانی نہیں کی، اس کو علیحدہ کر دیا۔